یہ زندگی امانت ہے، اس میں خیانت نہ ہو. یہ زندگی نعمت ہے، اس کی ناقدری نہ ہو. اور اس زندگی کا سب سے بہترین مصرف، سب سے اونچا مصرف دعوت ہے. کیا کہا؟ زندگی کا سب سے بہترین مصرف کیا ہے بھائی؟ دعوت. سب سے اونچا مصرف دعوت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 1 منٹ ہماری 60 سال کی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے. اللہ کے نبی کی جو صلاحیت لگی، طاقت اور قوت خرچ ہوئی، وہ کس پر خرچ ہوئی؟ دعوت پر. دعوت کیا ہے؟ دعوت کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی پہچان کروانا. کیا دنیا کے انسانوں کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. مسئلے حل کرنے والا اللہ ہے. ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے. پریشانیوں سے بچانے والا اللہ ہے. صحت دینے والا. دیکھو لوگ ڈاکٹر کی زیادہ مانتے ہیں کہ اللہ کی زیادہ مانتے ہیں؟ صحیح سی بتاؤ، اس کی زیادہ مانتے ہیں؟ اور صحت دینے والا کون ہے؟ اچھا، ڈاکٹر کے انتظار میں زیادہ بیٹھتے ہیں یا دعا میں زیادہ بیٹھتے ہیں؟ ہاں، ڈاکٹر کے انتظار میں زیادہ بیٹھتے ہیں. 2 گھنٹے ڈاکٹر کے انتظار میں بیٹھتے ہیں اور 10 منٹ کی دعا. صحت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. رزق دینے والا رزاق اللہ کی ذات ہے. چاندنی رات ہو تو تالاب میں کیا نظر آتا ہے؟ تالاب میں کیا نظر آتا ہے؟ چاند. اور چاند ہے کہاں؟ اوپر آسمان. یہ جو چاند نظر آ رہا ہے تالاب میں، یہ کیا ہے؟ عکس ہے. اگر کوئی تالاب میں چھلانگ لگائے چاند پکڑنے کے لیے، لوگ کہیں گے جاہل، دیوانہ، احمق. آج دکان میں رزق نظر آ رہا ہے لوگوں کو، دفتر میں، کاروبار میں، ملازمت میں، مزدوری میں، کارخانے میں. اور اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے. رزق کہاں پر ہے؟ اب فجر پڑے بغیر جو دکان جاتا ہے، فجر پڑے بغیر جو دفتر جاتا ہے، فجر پڑے بغیر جو کارخانے جاتا ہے، مزدوری پہ جاتا ہے، یہ چاند کہاں تلاش کر رہا ہے؟ ہاں، چاند کہاں تلاش کر رہا ہے؟ پانی میں. اس کو رزق کی تلاش ہے، رزاق کی تلاش. یہ رزاق کی نافرمانی کر رہا ہے اور رزق کی تلاش کر رہا ہے. کتنا بڑا جاہل ہے. یہ دعوت ہے کہ اے انسانوں، دنیا کے انسانوں، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. جس کے دل میں یہ بات اتر گئی کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ صبح کہاں جائے گا؟ پہلے مسجد، نماز پڑھے گا، دعا مانگے گا، اس کے بعد جائے گا دکان. اور جب زور کی اذان ہوگی تو کیا کرے گا؟ دکان. بولو بھائی، یہ اکثر دکاندار بیٹھے نا. اذان پہ دکان بند نہ کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ یقین اللہ کی ذات پر. پالنے والا کون ہے؟ دکان میں نفع رکھنے والا کون ہے؟ اللہ چاہے نقصان رکھ دے، اور اللہ چاہے تمہارے 6 سال کی کمائی 6 منٹ میں نکال دے پکڑ کے، اور اللہ چاہے 6 سال کی کمائی تمہیں 6 منٹ میں دے دے. ہم دکان کے پابند نہیں بنیں گے، ہم کس کے؟ اللہ کے حکم کے پابند بنیں گے. اگر مارکیٹ میں 100 دکانیں ہیں تو کتنی دکانیں اذان پہ بند ہو رہی ہیں؟ ایک بھی. دعوت کیا ہے؟ اس دکاندار کو یہ سمجھاؤ، ریڑھی والے کو سمجھاؤ. توبہ توبہ، جس نماز پڑھنے میں مسئلوں کا حل تھا، کاموں کا بننا تھا، نفع تھا، وہ نماز پڑھنے میں اپنے کاموں کا حرج سمجھ رہا ہے. میں نماز پڑھنے جاؤں گا میرے کام کا حرج ہو جائے گا، میں نماز پڑھنے جاؤں گا میری دکان کا نفع کم ہو جائے گا. توبہ توبہ توبہ. دعوت یہ ہے، یہ بات سمجھاؤ کہ رزق دینے والا اللہ ہے، دکان میں نفع رکھنے والا اللہ ہے. پیسے سے کام نہیں بنتے. نماز چھوڑ کر جو تم نے پیسہ کمایا، یہ پیسہ تمہارے گھر میں خوشیاں نہیں لائے گا، پریشانیاں لائے گا.
پیسہ آ جائے گا، خوشیاں نہیں آئیں گی۔ پیسہ اور چیز ہے، خوشیاں، دوائی اور چیز ہے، صحت، 10 لاکھ کا بیڈ اور چیز ہے، مزے کی نیند، بولو بھائی، بڑے بڑے گھر ہونا اور چیز ہے، گھر میں سکون ہونا، بیٹی کو جہیز میں لاکھوں روپے دینا اور چیز ہے، اور بیٹی کے گھر کا آباد ہو جانا۔ ہاں، یہ پیسہ جو آ رہا ہے نا، یہ پریشانیاں لائے گا۔ کیوں؟ اللہ کو ناراض کر کے کمائے گا۔ جب گرمی آتی ہے تو پنکھے کیا چلاتے ہیں لوگ، اور جب سردی آتی ہے تو جب دل میں اللہ کا یقین آتا ہے تو اذان پہ دکانیں، ہاں، اور جب یقین پیسے پر ہوتا ہے تو اذان ہو گئی، نماز ہو گئی، دکانیں، اس کا یقین بگڑا ہوا ہے۔ پیسے پر، پیسہ ہوگا تو کام بنے گے، پیسہ ہوگا تو کام بنے گے، پیسہ ہوگا تو کام۔ سونے کا بت ہو نا، سونے کا بت، ایک من سونے کا بت ہے، اگر اس کی طرف اشارہ کر کے کہا جائے نا اس سے کام بنتے ہیں، تو یہ سب کہیں گے وہ کفر ہے۔ کیا کہیں گے؟ کفر ہے، شرک، اس سے کچھ نہیں ہوتا، بت ہے۔ اس سونے کے بت کے ٹکڑے 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 کر دو، پائیا پائیا کے، اور ایک پائیا کا ٹکڑا اسے پکڑا دو، وہ کہے گا میرے تو ساری زندگی کے کام بن گئے۔ بت کا یقین نکل گیا، پیسے کا یقین۔ آج کا بت پیسہ ہے، آج کا بت کیا ہے؟ دعوت، زندگی کا سب سے بہترین مصرف دعوت۔ دعوت کیا ہے؟ کیا دنیا کے انسانوں، کام بنانے والا کون ہے؟ رزق دینے والا، نفع دینے والا، خوشیاں دینے والا، مسئلے حل کرنے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا، کام بنانے والا، عزت دینے والا، حفاظت کرنے والا، صحت دینے والا، مصیبتوں سے نکالنے والا، رہنمائی کرنے والا کون ہے؟ تو کس کو راضی کرو؟